اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے میں 3 سورتوں کے حصے شامل ہیں۔ سورۃ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ قصص مکمل اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، توحید کے 5 مضبوط دلائل۔ پہلی دلیل، آسمان، زمین، بارش اور کھیتیوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دوسری دلیل، زمین کا نظام، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے۔ تیسری دلیل، مجبور، بیمار اور بے بس لوگوں کی فریاد سننے والا صرف اللہ ہے۔ چوتھی دلیل، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا وہی اللہ ہے اور ہواؤں کا نظام بھی اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ پانچویں دلیل، پہلی بار بھی انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، اور رزق دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ دوسری بات، قیامت کا بیان۔ اس حصے میں قیامت کے ہولناک اور عبرتناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن جب زور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھا کر حساب کے لیے اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ اس سے آگے سورہ قصص شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 2 بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے انجام تک مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے تاکہ انسان حق اور باطل کا فرق واضح سمجھ سکے، اور دوسرے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قارون ایک مالدار مگر مغرور شخص تھا۔ اس کے تکبر اور ناشکری کی وجہ سے اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے انسان کو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 بنیادی مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے، جو دیکھنے میں تو مضبوط لگتا ہے لیکن حقیقت میں نہایت کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 2، رسالت اور آزمائش۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کو مشکلات میں صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کا ذکر۔ یہاں انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کا حساب ایک حقیقت ہے۔ اس پارے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حقیقی طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی پر بھروسہ کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، صبر اور اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔